بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے کہ حسین و منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، جو تیرے محبوب جیسا ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے علی کی شہادت سے 7 سال پہلے 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی مرہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا، جس کو حضرت امام حسین نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت و سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا ہو بہو رسول اللہ جیسا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بے حد خوش ہوئے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں کچھ آپ سے مانگنے آئی ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن، حکم کرو۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی، اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے۔ بھائی، میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانی زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن ایک مرتبہ ام لیلہ سے پوچھ لو۔ بس یہ کہنا تھا کہ بی بی ام لیلہ ہاتھوں کو جوڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ میرے مولا ہیں۔ میرے بچے کے لیے اس سے افضل کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ علی اکبر کی پرورش بی بی زینب فاطمہ الزہرا بن کے کرنے لگی، اور جنگ کے آداب جناب عباس حضرت علی کی طرح سکھاتے رہے، اور یوں دن گزرتے رہے، اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 18 سال تک پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہی تھی کہ کل میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے، کل تم کو اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ آج میں چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس سے اجازت لو۔ جناب اکبر نے کہا، اے میری ماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، لیکن جس نے تمہیں جنم دیا ہے وہ ماں ام لیلہ ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کے بلاؤ۔ جناب علی اکبر روتے روتے اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام لیلہ رو رو کے کہتی ہیں، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا، شاید تم بھول گئے ہو۔ علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں، میں اکبر ہوں۔ مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ بی بی ام لیلہ رونے لگی اور علی اکبر کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اے اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین بنایا، شبیہ رسول اللہ بنایا، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں تو کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 2 سال کے بچے کے کپڑے، کبھی 5 سال، کبھی 10 سال کے۔ علی اکبر فرماتے ہیں، اے میری ماں، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ بی بی ام لیلہ رو کے کہتی ہیں کہ اے اکبر، یہ سب میں نے تیرے لیے بنائے
آئے تھے۔ رو کے کہتی ہیں کہ اے اکبر، میں کنیز کی بیٹی ہوں اور میری کوشش یہ رہی کہ تمہارا بابا حسین جو فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہے، جو جنت کا سردار ہے، جو نبی کا نواسا ہے، ہمیشہ مجھ سے خوش ہو۔ اور اے اکبر، یہ لوگ جو دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے۔ ایسی قربانی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمۃ الزہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ بس رات ڈھلنے لگی، سورج طلوع ہوا اور اذان علی اکبر سے فضا گونجنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام ابھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا گیا۔ علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے ہیں، لیکن کبھی عباس کے بیٹے آ جاتے ہیں، کبھی حر کے بیٹے آ جاتے ہیں، کبھی حبیب آ جاتا تھا کہ مولا ہمارے سامنے ہم شکل پیغمبر زمین ہوں، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں پہلے اجازت دے کہ ہم اکبر کے قدموں میں قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں۔ بس جب کوئی نہ رہا، حسین تنہا ہو گئے۔ علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دے کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا اور کہا، اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اے اللہ، میں نے تیرے دین پہ میرا یہ بیٹا ہم شکل رسول بھی قربان کیا۔ مولا نے کہا، اکبر، جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ کے آنا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے علی اکبر خیمے گئے، بیبیوں میں کہرام برپا ہو گیا، واویلا کی صدائیں عام ہونے لگی۔ علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آواز میں بیبیوں کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فنار کرتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج اشقیاء کو علی یاد آ گیا۔ پہلے حملے میں جناب علی اکبر 1800 فوج یزید کے لوگوں کو فنار کیا۔ بس لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھماتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، تجھے کچھ کہنا ہے؟ علی اکبر دست ادب کو جوڑ کر کہتے ہیں، اے میرے بابا، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، میرا منہ خشک ہو گیا ہے، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے، اے اکبر، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بغیر پانی کے جنگ لڑیں، لیکن تم ایسا کرو کہ میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ آرام ملے۔ جیسے ہی علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کی زبان منہ میں ڈالی، زارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے میرے بابا، آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کے کہا، اکبر، جاؤ، تمہارے دادا جام کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر پھر سے میدان میں جاتے ہیں اور ہزاروں کو فنار کرتے ہیں۔ فوجی اشقیاء کبھی شمر کبھی عمر بن سعد کہتا ہے کہ یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی، پورے لشکر سے کہو کہ مل کے حملہ کرے اور جو دور ہیں ان سے کہو کہ تیر چلائیں۔ ایک طرف علی اکبر تھا اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ تیر چل گئے، نیزے چل گئے، بھالے چل گئے، اتنے میں کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری اور توڑ دی اور ہنس ہنس کے کہنے لگا، دیکھتے ہیں حسین یہ برچھی اب کیسے نکالتا ہے۔ علی اکبر صدا دیتے ہیں، بابا میری مدد کریں۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان آتے ہیں، علی اکبر تک پہنچتے ہیں، علی اکبر کے سر کو اپنے گود میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کیا سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ علی اکبر نے کہا، ہاں بابا، ایک ظالم نے مجھے سینے میں برچھی ماری ہے، اور ہنس کے کہتا رہا، دیکھتے ہیں اب حسین کیسے
निकालेगा। दुश्मन दूर से हंस रहे थे और गरीब बाप का तमाशा देख रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, ऐ मेरे दादा इब्राहिम, देख मैं अपना इस्माइल किस तरह कुर्बान करता हूँ। न मेरी आंखों पे पट्टी है, न मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हैं। इमाम हुसैन ने एक हाथ ज़मीने करबला पे रखा, एक हाथ अली अकबर की बर्छी पे रखा, अल्लाह अकबर कहा और बर्छी को खींचा। जैसे ही खींचा तो बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर निकल आया। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, अली अकबर तड़पने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खूने अली अकबर आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह गवाह रहना, मैंने तेरे दीन के लिए हम शक्ल पैगंबर कुर्बान कर दिया। सलाम हो शहजादा अली अकबर पर।